موضوع خطبہ ہے سوشل میڈیا کے اسلامی آداب۔ اے پرستاران نغمہ چھوڑ کر تارے رباب، آج کچھ دکھتی رگوں پہ انگلیاں رکھتا ہوں میں۔ حضرات گرامی، سوشل میڈیا یہ آج کے دور کا ایک ایسا معاملہ ہے، سمجھیے کہ جس سے کوئی انسان تقریباً 80 سے 90% انسانیت اس میں الجھی ہوئی ہے۔ اس کے بغیر وہ رہ نہیں پا رہے ہیں اور رہ نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا ایسا ایک معاملہ، ایسی ایک ضرورت گویا آج کی دنیا کی، اس زمانے کی ایک چیز یہ بن گئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کس کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تمام جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اس تعلق سے ایک دو جملے وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوشل میڈیا میں دو لفظ ہیں، ایک ہے سوشل، ایک ہے میڈیا۔ سوشل کا معنی ہوتا ہے سماجی۔ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے سوشل سائنس، 5 سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ وہ تھا سوشل سائنس۔ اس کا معنی ہوتا ہے سماج میں، ہم جس سوسائٹی میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کے آداب، اس میں کیسے رہنا چاہیے، اس کی تعلیمات، اسی کو سوشل سائنس کہتے ہیں۔ اب سوشل کا معنی سمجھ میں آ گیا، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، وہ انسان جو ہمارے اطراف اس دنیا میں جی رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوگا، یہ سوشل، سماجی، اسے ہم کہتے ہیں۔ میڈیا کیا ہے؟ انگریزی زبان جو میڈیم ہے، ذریعہ، اس سے نکلا ہوا لفظ ہے، یعنی ہمارے اطراف رہنے والے، ہمارے معاشرے کے تعلقات جوڑنے کا ایک ذریعہ۔ آپ اسے پیغامات پہنچانے کا ایک ذریعہ سمجھیے، باتوں کو پھیلانے کا ایک ذریعہ سمجھیے، باتوں کو سیکھنے کا ایک ذریعہ سمجھیے۔ یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے اطراف میں جو ماحول ہے، ہمارے اطراف میں جو معاشرہ، جو انسانیت بستی ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلقات، یہ ایک معنی ہوگا، لفظی معنی سوشل میڈیا کا۔ اب یہ میڈیا، یہ میڈیم، یہ ذریعہ کیا ہے جس سے ہم انسانوں سے، اپنے سوسائٹی سے روابط بڑھاتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے خبریں لیتے ہیں، انہیں خبریں پہنچاتے ہیں۔ یہ کیا ذرائع ہیں؟ تو مجموعی طور پر اگر ہم کہیں تو یہ ذریعہ انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ کے اندر اگر اسے تفصیل سے بتائیں تو یہ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ایسے جتنے، میں نے کچھ زیادہ استعمال میں آنے والی چیزوں کا نام گنایا ہے، سوشل میڈیا، ایسے بہت سارے ذرائع ہیں۔ تو یہ آج انسان اس قدر اس میں لگا ہوا ہے کہ بچہ، بڑا، بوڑھا، نوجوان، لڑکا، لڑکی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب اس میں شامل ہیں، سب اس سے کانٹیکٹ میں ہیں، اسے استعمال کرنے والے ہیں۔ ایسی ایک ضرورت یہ بنی ہوئی چیز ہے۔ دین دھرم سے آگے، مذہب سے آگے ہر کوئی انسان اسے استعمال کرتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اسلام یاد رکھیے، ہمیں کسی بھی مرحلے میں ہماری انگلی اسلام چھوڑتا نہیں۔ جیسے ایک بچے کو اس کی ماں یا اس کا باپ، اس کے والدین اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھاتے ہیں،
یقین جانیے اسلام ہر معاملے میں ہماری ویسے ہی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم ہمارے علم کے مطابق، ہمارے عقل کے اعتبار سے اسی ننھے لڑکھڑاتے ہوئے بچے کی طرح ہیں جسے ماں باپ کے انگلی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو ہم کبھی اسلام سے، شریعت کی رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو آئیے سوشل میڈیا کے تعلق سے اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس تعلق سے قرآن و حدیث کی کچھ روشنی میں ہم اس تعلق سے کچھ آداب جانیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے روزانہ صبح و شام ہمارے دن کا کوئی پہر ایسا نہیں گزرتا کہ ہم اس سے کانٹیکٹ میں نہ ہوں، تو ہمارے لیے یہ بالکل ضروری بن جاتا ہے کہ اس کے اسلامی آداب کیا ہیں ہم جانیں اور اسے فالو کریں۔ اسلامی تعلیمات میں قرآن و حدیث کے صاف صاف الفاظ میں ہمیں کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ سوشل میڈیا کے یہ ادب ہیں، فیس بک کا یہ ادب ہے، فیس بک کے یہ احکامات ہیں، اس میں یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسے صاف الفاظ میں ہمیں باتیں نہیں ملے گی۔ ہاں کچھ ہمیں اشارے ملتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کے بارے میں ایک اشارہ دے دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 8 میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ترجمہ ہے یہ گھوڑے اور یہ خچر، یہ گدھے ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تم اس میں سوار ہو کے، سواری کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچو، لوگوں کے مابین تعلقات جوڑو، اس لیے ہم نے اسے بنایا ہے۔ ایک اور سبب اللہ نے بتایا وہ زینہ، اور یہ تمہارے لیے زینت کا ایک سبب ہے کہ بندہ چل کر جانے سے، سواری میں ہو کر جاتا ہے تو یہ اس کی ایک تہذیب کی علامت ہے، یہ اس کے لیے زینت کی ایک علامت ہے، یہ انسان کی فطرت کی چیز ہے کہ انسان چل کر جانے سے زیادہ سواری میں جانے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے انسان نے اتنی ساری سواریاں پیدا کی۔ اس دور میں جو سواریاں انہیں میسر تھیں، جو اویلیبل تھے، وہ یہی سواریاں ہیں، اونٹ، گدھے، خچر، ایسی چیزیں، اس میں وہ سوار ہو کر کے جاتا تھا۔ یہ لوگوں کے تعلقات پیدا کرنے کا اس دور کا ایک ذریعہ تھا، اور یہ خوبصورتی کا بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی تو سوشل میڈیا کے بارے میں اس میں کچھ ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا اشارہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ زمانے نزول قرآن کے دور میں، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا وہ دور میں لوگوں کے پاس ملنے کے لیے، تعلقات کے لیے، سواریوں کے لیے ایک ذریعہ کیا تھا؟ یہ جانور تھے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اشارہ دے رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نہ صرف یہ بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں علماء کے کہنے کے مطابق یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایسی چیزیں دریافت ہوں گی جس کے ذریعے یہ پوری دنیا کو یعنی وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ بازار سکڑ جائیں گے۔ بازار کیا ہو جائیں گے؟ پہلے تو بازار کہیں دور دور ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے دور کے بازار جو ہے عکاظ، ظلم جنہ، ایسے کچھ بازار تھے جہاں کے نبی جایا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، تو ویسے بازار رہا کرتے تھے۔ بازار جو ہے جہاں شہر ہو وہاں پر لگتے تھے، دیہات والے بازار آئیں گے، کچھ چیزیں خرید کر کے جائیں گے، ایک دور تھا۔
اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، بازار سکڑ جائیں گے، مطلب بازار تمہارے قریب ہو جائیں گے۔ ایک دور تک اس حدیث کو کیسے تشریح کرتے تھے؟ یہ شاپنگ مال جسے کہتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں پر بہت ساری چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں، شاپنگ مال، جی سپر مارکیٹ کا لفظ، ہاں سپر مارکیٹ، ایک تو مارکیٹ تھا پھر بعد میں سپر مارکیٹ ہوا۔ سپر مارکیٹ کا معنی کیا؟ مارکیٹ سب قریب ہو جائیں گے، آپ وہاں سپر مارکیٹ میں جائیں گے تو پوری چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ کو جو ہے کوتمیر کڑی پتہ سے لے کر آپ کو بڑے سے بڑے جو ہے یعنی جو چیز آپ کو ملنی ہو وہ تمام اسی ایک روف کے اندر مل جائے گا۔ بازار سکڑ گئے، ابھی اس سے بھی آگے بازار ہماری انگلیوں کے پور میں ہے، بس امیزون، فلپ کارٹ، او ایل ایکس، ایسے جتنے بازار ہیں، آپ کو چاہیے، آپ کی تصویر آتی ہے، آپ کو کیا خریدنا ہے، چاہے پرانی ہو نئی ہو، آپ کے اسکرین جو 5 انچ کا اسکرین ہوتا ہے اس کے اندر پورے دنیا کے بازار آ گئے۔ کیا چاہیے آپ کو، دنیا کے کس کونے سے چاہیے، آپ کو اتنے دنوں کے اندر وہ چیز آپ کو دستیاب ہو جائے گی۔ کیا یہ وہ اشارہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب بازار قریب ہو جائیں گے؟ یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے ایک ذریعہ، ایک بنیادی ذریعہ، اور اسی کے ذریعے ہو رہا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ تو ان آیتوں سے اور ان احادیث سے ہمیں سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ اسلامی اشارے ہمیں ضرور ملتے ہیں۔ تو آئیے، جب ہم اشارے دیکھ لیے کہ اسلام میں یہ سوشل میڈیا کے تعلق سے کیا ہمیں اشارہ ملتا ہے، اب اس کے آداب کی طرف جائیں گے۔ اسے ہم کیسے تصور کرنا چاہیے؟ جیسے میں اس سے پہلے پچھلے خطبوں میں بتاتا آ رہا ہوں کہ انسان کو ہر چیز اللہ تعالی کی نعمت کے طور پر ماننا چاہیے۔ یہ تمام اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ جیسے اس دور کے لیے سواریاں اللہ تعالی کی جانب سے دی گئی ایک نعمت تھی، یہ سوشل میڈیا یقیناً اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے۔ نعمت یہ کب ہوگی، یہ نعمت کا حق کب ادا ہوگا، اس حدیث پر آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے قریب ہر کچے پکے مکان میں اللہ تعالی یہ کلمہ توحید کو پہنچا کر کے رکھے گا۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ہر کچے پکے مکان میں، اس کا مطلب علماء بتاتے ہیں کچے اور پکے مکان سے مراد یہ گاؤں اور سٹی، ہر گاؤں اور سٹیز میں اللہ تعالیٰ توحید کے کلمے کو پہنچا کر رکھے گا، اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ آج ایک زمانے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہر گھر تک بات پہنچے گی، کیونکہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جو صحابہ پھیلانے کے لیے دین نکلے تھے وہ واپس نہیں آئے، اتنے سہولیات کم تھے، وہاں گئے، وہاں ان کی جو ہے موت ہوئی، وہاں ان کے قبر بن گئے، وہ واپس تک بھی نہیں آتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے پورے دنیا کو کور کر پائے، نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسا ہوگا کہ ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کے توحید کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا۔ آج سوشل میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچئے، کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ اب آن کی آن میں آپ اللہ کی باتوں کو گھر گھر تک پہنچا سکتے، ہر ایک کمرے تک پہنچا سکتے، ایک ایک تکیے تک پہنچا سکتے، ایک ایک سر اور ایک ایک دماغ تک اور ایک ایک دل تک آپ بات پہنچا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج انسان کی تنہائی بھی نہیں، انسان آج تنہا نہیں ہے، کہیں بھی تنہا نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی کوئی تنہائی میں چلے جائے، اسے فوراً نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، اسے کیا ہے، پوری دنیا کی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس قدر جو ہے سوشل میڈیا آج پھیلا ہوا ہے، ہم اسے اگر نعمت سمجھیں، اس کے آداب کو بجا لائیں،
تو یقیناً اس کے ذریعے ایک بہت بڑا انقلاب، اسلامی انقلاب، اسلامک ریولیوشن ہم کر سکتے ہیں. اسی فیس بک، اسی ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، یہ جو واٹس ایپ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی کے ذریعے ایک اسلامک ریولیوشن ہم کر سکتے ہیں اگر اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو مینرز ہیں، اس کو ہم فالو کریں گے تو پہلا ادب جو ہے اس کا، یہ ہم اسے اللہ تعالی کی دی ہوئی ایک نعمت سمجھیں، اور وہ چھوٹی آیت کو، وہ مشہور آیت کو جسے ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اسے اس سوشل میڈیا پر بھی دھیان میں رکھیں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور پوچھا جائے گا. اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور پوچھا جائے گا. تو یہ وہ پہلا ادب، وہ بنیادی چیز ہے جو سوشل میڈیا کو لے کر ہم مسلمانوں کو اپنانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک نعمت ہے. اسی کے ذریعے ہمیں دین کی تبلیغ ہم اعلیٰ پیمانے پر، بڑے پیمانے پر، بہت وائڈ لیول میں، براڈ لیول میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. یہ پہلا ادب ہے. لیکن ہم انسان نکلے، ہم انسان ہیں. تو انسان کی ایک کمزوری اللہ تعالیٰ اس کی نفسیات یہ بتاتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اگر ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، شریعت سے دور ہونے لگتا ہے، منہ پھیرنے لگتا ہے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ انسان پر نعمتیں دیتا ہے تب. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. ہمیں اپنی اس کمزوری کو پہچاننا چاہیے کہ جب ہم نعمتوں میں پلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا ہے ہمیں. یہی معاملہ سوشل میڈیا کے لیول پر بھی ہم سے ہو رہا ہے، یہی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. اس نعمت کو بطور نعمت ہم پہچانے نہیں، اور جیسے یہ نعمت ملی ہم اسے لے کر اپنے ذات کے لیے، اپنی بربادی کے لیے کہہ لیجئے، جو کچھ ہے ہم لے کر کے اسے الگ ہو گئے، اللہ سے ہم نے منہ پھیر لیا. اور یہی میڈیا کے ذریعے، یہی نعمت کے ذریعے کوئی مصیبت آتی ہے، ساری مسجدوں میں دعائے قنوت شروع. اسی نعمت کے ذریعے، اسی میڈیا کے ذریعے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں. آگے میں تفصیل بتاؤں گا. تو لمبی لمبی ہم دعائیں کرنے لگتے ہیں. ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، دعا سے پہلے ہم نے ان نعمت کو، میں اور آپ نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، نعمت دینے کے بعد وہ الگ ہو گیا، اللہ سے اعراض کر لیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس نعمت کے ذریعے اسے کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسے کوئی غضب پہنچتا ہے، اسے کوئی چوٹ لگتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں. سورہ مومن یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کو لے کر انسان کی جو نفسیات بنتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. آج اس نعمت یعنی یہ سوشل میڈیا کو لے کر ہم میں سے بعض مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے نعمت کو لے لیا، لیکن اللہ کے شریعت سے، اللہ کی جو ہے تابعداری سے ہم دور ہو گئے. اور جب یہی سوشل میڈیا ہمیں پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے، تو ہم پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے والے یا پھر جو ہے شکوے شکایت کرنے والے بن جاتے ہیں. پہلا ادب کہ ہم اسے اللہ کی نعمت سمجھیں اور اسے اللہ کے جیسے طریقے بتائے ہوئے ہیں ان طریقوں پر ہم اس کو استعمال کریں. آگے کے جتنے آداب ہیں وہ تمام کے تمام انشاءاللہ العزیز گفتگو کے آداب پر مشتمل ہوں گے اور مجلس کے آداب پر مشتمل ہوں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا سے ہم ایک دوسرے سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں، آواز کی شکل میں نہ صحیح، ٹیکسٹ کی شکل میں ہم کیا کرتے ہیں، آواز کی شکل میں بھی کرتے ہیں یقیناً. تو ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے آداب بھی وہی آداب ہوں گے جو گفتگو کے آداب ہیں. اور مجلس
ایک گروپ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کوئی تنہا اکیلے کی بات نہیں، ایک طرح کا ایک گروپ ہوتا ہے. ہم فالو کرتے ہیں کسی کو، ہمارے کوئی فالوور ہوتے ہیں، ہم کسی کو جو ہے فیس بک میں اپنا ایک پیج بناتے ہیں اور ہم کسی کے کو جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، واٹس ایپ میں اپنا گروپ بنتا ہے، یا ایسے مجلس ایک بنتی ہے. تو مجلس کے جو آداب ہوں گے اس میں جو چیزیں رہیں گی وہی مینرز اور وہی آداب اس پر بھی اپلیکیبل ہوں گے، اس پر بھی اس کا انطباق ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے پہلی جو بنیادی چیز ہے، یہ تو نعمت والی بات ہوئی، اور کن مسائل کو لے کر، کن جو ہیں رہنمائیوں کو لے کر ہم یہ سوشل میڈیا پر اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو وہ مجلس اور گفتگو کے آداب. تو دوسرے نمبر پر آپ لے لیجئے وقت کو، وقت کی قدر. آج ہمارا جو وقت گزر رہا ہے سوشل میڈیا پر، بہت سارا وقت ہم نوجوانوں کا، جی جو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، کیا ایگزام کا زمانہ ہو، کیا معمولی اوقات ہو، ہر دور میں ہر وقت میں سوشل میڈیا ہمارا پورا وقت جو ہے ختم کر دیتا ہے، ہمارے وقت کو برباد کر دیتا ہے. اور ہم مسلمان، ہم میں سے بعض مسلمان اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں. کتنے جو ہے ہمارے اوقات، کتنے اوقات اس میں بیکار ہو جاتے ہیں. بڑے آسانی سے لمحے جو ہے گھنٹے گزار دیتے ہیں، کوئی دن ایسے ہی گزار دیتا ہے. بس ہاتھ میں موبائل لے لیا اور اسی پر پورا دن گزر گیا. موبائل کے ذریعے گھنٹوں گھنٹے باتیں، گھنٹوں گھنٹے چاٹ. گویا ہر ایک پر کمنٹ کرنا، ہر ایک پر تبصرہ کرنا، یہ ہمارا دینی اور مذہبی ملی فریضہ ہم نے سمجھا ہے. تو ہم اپنا وقت جو ہے یہ سوشل میڈیا کو لے کر بہت برباد کر دیتے ہیں. یہ وہ پہلی بنیادی چیز ہے جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری ایسی رہنمائی کی ہے جو ہمیں وقت کی قدر کرنے پر بتاتی. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں اور نقصان میں ہے. واللیل والفجر، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں وقت کی قسم کھاتا ہے، نمازیں وقت پر ہیں، روزے وقت پر ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں ہماری وقت کے تعلق سے، ہماری وقت کی پابندی کے تعلق سے ہمیں سکھا رہے ہیں. لیکن ہم بڑی آسانی سے اپنے اوقات کو، کمانے کے اوقات کو، بیوی بچوں کو دینے کے اوقات کو، تعلیم میں جو گزارنے ہیں وہ اوقات کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. یہ ادب کو ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا کہ اس معاملے میں جتنا وقت ہمیں جس کو دینا ہے اتنا ہی دینا ہے. وقت کے تعلق سے اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. کہیں ہم سے اس معاملے میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے. یہ دوسرا ادب ہوگا سوشل میڈیا کو لے کر. تیسری بات، انشاءاللہ اگر اس جمعے میں ہم مکمل نہیں کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو لے کر آگے جمعے میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی. تو تیسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں، سوشل میڈیا جیسے اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے، یہ معاشرے سے تعلق استوار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمیں چاہیے اس کے ذریعے ہم جو ہے تعلق استوار کریں، یعنی تعلقات بنائیں. یہ چیز انسانیت کے درمیان اچھے تعلقات کا ایک ذریعہ بنے، یہی اسلام چاہتا ہے. یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، یہ انسانوں کے درمیان ایک اچھے تعلقات کے لیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کہاں کون سے ملک کا انسان کیسے ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس میں، اس کے کلچر میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ہمارے لیے کیا نقصان ہے، ہمارے کلچر میں ان لوگوں کے لیے کیا فائدے کی بات ہے جو ان کے پاس نہیں ہمارے کلچر میں ہے، ہمارے لوگ اسے فالو کرتے ہیں. ایسے ہی ایک دوسرے کی اچھائیوں کو جو ہے شیئر کرنا اور ایک دوسروں کی برائیوں کو دور کرنا، یہ ذریعہ بنے ایک اچھے تعلقات کا. یہ سوشل میڈیا اس کا ذریعہ بنے.
یہ تیسرا ادب ہوگا جو ہمیں اس فالو کرنا ہوگا. اب میں تعلقات کی جب بات کرنے آیا تو ذرا تفصیل سے کہہ لیں. سب سے پہلی چیز، سوشل میڈیا کو ٹائم دے کر ہم آج اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں. جی، یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں کوئی ایک بات ہو رہی ہے، اس پر یہ بندہ کمنٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں گھر کے بیوی بچے جو جن کو وقت دینا تھا، جن کو یہ بات سکھانا تھا، جن کی غلطیوں پر اس کو گھر میں کمنٹ کرنا تھا، وہ تو نہیں کر رہا ہے، لیکن کہیں کچھ کام ہوا اس پر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تعلقات بنانے میں ہم رشتہ داروں کے تعلقات کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہ تم یہ جو صلہ رحمی ہے اس تعلق سے اللہ کا تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. میرے بھائی، پیچھے کچھ لوگ جو ہے جمعہ کے خطبے کو چھوڑ کر اپنے مصروفیات میں ہیں. یہ بالکل جو ہے غلط طریقہ ہے، اس سے باز آ جائیں. جی، ذرا توجہ دیں، ذرا اس طرف توجہ دیں، کوئی آپس میں بات چیت نہ کریں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پتہ نہیں پیچھے یا آگے یا کہیں بھی ابھی بھی لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہوں گے، اسی سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہوں گے جمعہ کے خطبے کو بھی چھوڑ کر، پتہ نہیں، اللہ عالم. یہ بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات استوار ہم کریں، یہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے. واٹس ایپ میں کتنے گروپ بناتے ہیں ہم لوگ، غیر ضروری طور پر گروپ کے گروپ بنتے ہیں. اب پتہ نہیں کہ کتنے اپنوں کے گروپ ہوگا، اپنے فیملی کا ایک گروپ ہوگا. ویسے بنانا چاہیے، اپنے فیملی کی باتیں شیئر کریں، سب سے ہنسی خوشی رہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو جو ہے شیئر کریں، اسے رہنمائی کریں، انہیں سجیشنز دیں. یہ ہو سکتا ہے فون کے ذریعے، یہ تمام کے ذریعے جو ہے ہم کر سکتے ہیں. لیکن اسے چھوڑ کر آج تو یہ سوشل میڈیا نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے. کسی سے آپ جا کر پوچھئے، بات یاد آ گئی تو کس حد تک اس میں جو ہے مشغول ہیں، کس حد تک اس کے جو ہے یہ ہمیں کیسے پاگل بنا رہا ہے، یہ خود بھی ہم سوچ نہیں پا رہے. اس کی مثال کیسے، کسی بھائی سے جا کر آپ پوچھئے کہ بھائی تمہیں جو ڈیٹا پیک مل رہا ہے، یہ جو ہے تمہارا ڈیٹا پیک جو ہے 3 مہینے کے لیے فری ہے نا؟ ہاں بھائی، میرے پاس 3 مہینے کے لیے فری ہے، ان لمیٹڈ کال فری ہے، ان لمیٹڈ ڈیٹا فری ہے، سب فری ہے. ذرا سوچئے، کیا یہ فری ہے؟ نہیں. پہلے تو آپ نے 470 570 کچھ پیسے دیے، پھر اس کے بعد آپ کو ویسا پلان ملا، لیکن بولتے کیا ہے 3 مہینے کے لیے فری ہے. کہاں کا فری ہو گیا یہ؟ لوگ آج ہمیں اس قدر جو ہے معاوف کیے ہوئے ہیں، یعنی ہم پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں. جو چیز ہم اپنا پیسہ جہاں برباد کر رہے ہیں، اسے ہمارے ذہن میں بات کیا ہے، یہ فری ہے، ان لمیٹڈ کالز فری. کون دے رہا بھائی فری کو؟ فری میں نہیں ہے کچھ بھی. تو معاملہ اس حد تک جو ہے بگڑ گیا ہے کہ ہم باتیں محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں. بس دریا جیسے ندی بہ رہی ہو، دریا بہ رہا ہو، اسی میں ہم بھی بہ گئے ہیں. تو تعلقات استوار کریں، رشتہ داروں کو جو ہے جوڑیں. یہ ایک ذریعہ بنے گا سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ اس کا ایک ادب ہوگا. اور ایسے ہی اچھے دوست بنائیں. جی، فیس بک میں یا وہ اپنا جو ٹویٹر ہوتا ہے، فالوورز کہتے ہیں، یہ دوست ہوتے ہیں. کس کو ہم فالو کریں، کون ہمارے فیس بک میں فرینڈ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس کو فیس بک میں اپنا فرینڈ نہیں بنایا ہوتا. آج کے حساب سے ذرا براڈ ترجمہ کریں تو، کاش کہ میں اس کو فیس بک میں اپنا فرینڈ نہیں بنایا ہوتا. میں نے اسے جو ہے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اس نے مجھے ایڈ کر لیا، بربادی شروع وہاں سے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس دن وہ کلک نہ کرتا ہوتا. یہی معاملہ ہو رہا ہے. اچھے دوست بنائیں، سوشل میڈیا میں ہم اچھے دوست بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
اچھے دوست مسک بیچنے والے کی مثال ہے کہ وہ یا تو تمہیں اچھی چیز کی خوشبو ہے وہ دے گا یا نہیں تو تم اس سے خریدو گے. اور برے دوست کی مثال یہ لوہار کے بھٹی والے کی طرح ہے جس کے آگ تمہیں نقصان پہنچائے گی, جس کی جو یعنی کالا پن ہوتا ہے, جس کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. ایسی اچھی اچھی مثالیں اللہ کے نبی نے دی ہیں دوستوں کے تعلق سے. تو ہمیں سوشل میڈیا میں یہ ادب فالو کرنا پڑے گا, یہ ادب کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ ہم اچھے دوست بنائیں. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یعنی اگلے جمعے کے موقع پر آگے سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں اس تعلق سے بات ہوگی. اور ایسے ہی پیغامات جو پہنچانے کا ہوتا ہے جسے ہم نیوز کہتے ہیں, نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کی جو باتیں ملا کر کے نیوز کہتے ہیں, اس تعلق سے کیا احکامات ہیں. آج مسلمان اس کو لے کر کتنے